وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. عطا کر دے انہیں یا رب بصیرت بھی بصارت بھی. عطا کر دے انہیں یا رب بصیرت بھی بصارت بھی. مسلمان جا کے لٹتے ہیں سواد خانقاہی میں. اسٹیج پر جلوہ فروز علماء کرام، استاذ محترم فضیلت الشیخ رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ، دور دراز سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، جامعۃ المعارف الاسلامیہ کے ذمہ داران اور کارکنان، ایک سائیڈ میں بیٹھی ہوئی ملت کی ماؤں اور بہنوں،
اللہ رب العالمین کا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں آج اس مدرسے کے کیمپس میں، گراؤنڈ میں کچھ سننے سنانے، سمجھنے سمجھانے کی توفیق بخشی۔ رب العالمین ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما، ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ محترم حاضرین، آج کے اس عظیم الشان جلسے میں میں جس موضوع کے حوالے سے چند منٹ آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے گناہوں کے خطرناک نتائج، نافرمانیوں کے اثرات۔ اس حوالے سے انشاءاللہ چند باتیں ہم کتاب و سنت کی روشنی میں سنیں گے۔ رب العالمین مجھے حق بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، ہم سب کی خیر و بھلائی، ہم سب کی خیر و عافیت اسی میں ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کریں، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں، اور ساتھ ہی ساتھ امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں۔ آپ نے جو طریقہ چلنے کا سکھایا ہے اس طریقے سے ہم اور آپ چلیں، جس طریقے سے آپ نے گفتگو کر کے بتلایا ہے اس طریقے سے ہم اور آپ گفتگو کریں، جس طریقے سے نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کرنے کا طریقہ سکھلایا ہے اس طریقے سے ہم کاروبار کریں۔ غرض یہ کہ اپنے تمام اعمال میں ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بنا لیں، تبھی ہم اور آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا کہ کامیابی کیسے مل سکتی ہے۔ ہم اور آپ کامیابی تلاش کر رہے ہیں، کامیابی کے نعرے لگا رہے ہیں، کامیابی کے اشتہار چھاپ رہے ہیں، کامیابی کے نعرے بلند کر رہے ہیں، لیکن کامیابی نہیں مل رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اس طریقے کو چھوڑ کر کے کامیابی تلاش کر رہے ہیں جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بتلایا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اے لوگو، جو اللہ رب العالمین کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا، اس کے رسول کی پوری زندگی کو اپنی زندگی میں اسوہ اور نمونہ بنا لے گا، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا فقد فاز فوزا عظیما، تو وہ بہت بڑی کامیابی سے ہمکنار ہو جائے گا، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں بھی اللہ نے اس کے لیے کامیابی پنہا رکھی ہے۔ اللہ نے ایک دوسرے مقام پر فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے میرے بندو، جو اللہ کی اطاعت کرے گا، جو اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ کل قیامت کے دن اسے ایسے باغات کے اندر داخل کرے گا، ایسی جنتوں کے اندر داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جس کے نیچے نہریں جاری ہیں۔
ہیں۔ اللہ نے فرمایا او لوگو یہ جنت کی زندگی ایک دن کی زندگی نہیں ہوگی، یہ جنت کی زندگی ایک مہینے کی زندگی نہیں ہوگی، ایک سال کی زندگی نہیں ہوگی۔ اللہ فرماتا ہے خالدین فیہا، جو جنت کے اندر داخل ہو جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے جنت میں جگہ پا جائے گا۔ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے میں ہی بڑی کامیابی مضمر ہے۔ دوسری طرف جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت نہیں کرے گا، اپنی منمانی زندگی گزارے گا، اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی کرے گا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی مخالفت کرے گا، جب من میں آئے گا تو رسول کی سنت کی اتباع کرے گا، اور جب من میں آئے گا تو رسول کی سنت کو پیر کی ٹھوکر سے مار دے گا، تو اس کا کیا نتیجہ ہوگا، اس کا کیا انجام ہوگا؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اے لوگوں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، فقد ضل ضلالا مبینا، اللہ رب العالمین اسے دنیا کے اندر گمراہ کر دے گا، اللہ اسے راہ حق سے بھٹکا دے گا، اللہ اسے صراط مستقیم سے بھٹکا دے گا۔ جو اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا، جو گناہوں میں اپنی زندگی گزارے گا، راتوں دن گناہ کرتا رہے گا، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرے گا، رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرے گا، اللہ کی نافرمانی کرے گا، رسول اللہ کی سنت کی مخالفت کرے گا، اللہ اسے دنیا کے اندر گمراہ کر دے گا، واضح گمراہی میں اسے مبتلا کر دے گا، گمراہ کر دے گا۔ اور آخرت میں کل قیامت کے دن جہاں سارے لوگ جمع ہوں گے، سارے کے سارے لوگ وہاں پر اکٹھا ہوں گے، وہاں پر ہمارا کیا حشر ہوگا اگر ہم اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کریں گے؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، او لوگو جو اللہ کی نافرمانی کرے گا، جو رسول اللہ کی نافرمانی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اللہ کی حدود سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، اللہ نے جو حد بندی کی ہے، اللہ نے جو حد قائم کر رکھی ہے، اس کے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، نافرمانی کرے گا، ظلم کرے گا، گناہ کرے گا، سیئات کا ارتکاب کرے گا، اللہ فرماتا ہے یدخلہ نارا خالدا فیہا، او لوگو نافرمانی کرنے والوں کا آخرت میں یہ انجام ہونے والا ہے، اللہ اسے ہمیشہ کی آگ کے حوالے کر دے گا، ہمیشہ کی جہنم میں ڈال دے گا، اس جہنم سے نکلنے کا کوئی راستہ اسے نہیں ملے گا۔ یہ نافرمانی کرنے کا اخروی انجام ہے۔ نافرمانی، گناہ، سیئات، یہ سب مترادف الفاظ ہیں۔ گناہ کسے کہا جاتا ہے؟ ہم اور آپ بارہا سنتے ہیں گناہ مت کرو، گناہ مت کرو، گناہ کرو گے تو ایسا ہو جائے گا، گناہ کرو گے تو اللہ سزا دے گا، عذاب دے گا۔ یہ گناہ کیا ہے؟ آئیے صحیح مسلم کی روایت کے حوالے سے جانتے ہیں کہ گناہ کیا ہے۔ حضرت نواس بن سمعان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں۔ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن البر والإثم، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اے اللہ کے حبیب، گناہ کسے کہا جاتا ہے، نیکی کسے کہا جاتا ہے؟ یہ نیکی کس چیز کا نام ہے، کس پرندے کا نام ہے، کس چڑیا کا نام ہے؟ اے اللہ کے نبی، گناہ کسے کہا جاتا ہے، کس پتھر کا نام گناہ ہے،
کس پرندے کا نام گناہ ہے؟ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جواب دیا، البر حسن الخلق، اے صحابی نیکی تو یہ کہ تمہارا اخلاق اچھا ہو جائے، تمہارا سلوک اچھا ہو جائے، تمہارا ویوہار اچھا ہو جائے، تم لوگوں سے جب ملو تو اچھے طریقے سے ملو، تمہارے دل نرم ہو جائیں، تم گال پچکا کر کے لوگوں سے نہ ملو، تم تکبر والی چال نہ چلو، تم ایک دوسرے کے سامنے اترا کر کے نہ چلو، یہ نیکی ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، وَالْعِثْمُ مَا حَاكَ فِي نَفْسِكَ وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اے صحابی گناہ تو یہ ہے کہ تمہارے دل میں کوئی خیال پیدا ہو، کوئی وسوسہ پیدا ہو، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسُ، اور تم اس چیز کو ناپسند کرتے ہو کہ لوگ اس چیز کو کہیں جان نہ لیں، یہ گناہ ہے۔ آپ کے دل میں کوئی خیال پیدا ہوا، ذہن میں کوئی وسوسہ پیدا ہوا، اور آپ یہ تصور کر رہے ہیں کہ یہ چیز کوئی جان نہ لے، کسی کو پتہ نہ چل جائے، یہ گناہ ہے۔ گناہ کا حکم کیا ہے؟ گناہ اگر کوئی کرے گا تو وہ حرام کام کا مرتکب ہوگا۔ گناہ کرنا حرام ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی ایک آیت کے اندر چند چیزوں کا تذکرہ کیا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، جس میں سے ایک گناہ بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا، قل انما حرم ربی الفواحش ما ظہر منها وما بطن والاثم والبغی بغیر الحق وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے تو فحاشی کے جتنے بھی راستے سب کو بند کر دیا ہے، فحاشی کی جتنی بھی چیزیں سب کو حرام کر دیا ہے، خواہ وہ اعلانیہ طور پر فحاشی ہو رہی ہو یا باطنی طور پر فحاشی ہو رہی ہو، اللہ نے ساری کی ساری چیزوں کو حرام کر دیا ہے جو فحاشی کے راستے پر لے کر کے جاتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، والاسم، اللہ نے گناہ کو بھی حرام کر دیا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، سیئات کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول کی سنت کی مخالفت کرتا ہے، تو وہ حرام کام کا مرتکب ہے، وہ حرام کام کرتا ہے۔ اللہ نے گناہ کو حرام کر دیا ہے۔ اب اگر کوئی گناہ کرے گا گویا کہ وہ حرام کام کر رہا ہے، اور حرام کام کرنے کی سزا اللہ رب العالمین کے یہاں پر وہ پائے گا۔ اور آگے چلیے، گناہ کرنے کے، نافرمانی کرنے کے دنیاوی نقصانات کیا ہیں؟ کیا کیا نقصانات کا سامنا ہمیں کرنا پڑ سکتا ہے اگر ہم گناہ کرتے ہیں؟ سب سے پہلا اثر ہمارے دل پر ہوتا ہے۔ اگر کوئی گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو سیدھا اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، اس کا دل کالا پڑنے لگتا ہے، اس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ زیادہ گناہ کرتے ہیں وہ پکے اور سخت دل کے ہوتے ہیں، بہت زیادہ جلدی وہ ناراض ہو جاتے ہیں، گھروں میں توڑ پھوڑ مچاتے ہیں، بیویوں پر ظلم کرتے ہیں، بچوں کو سزا دیتے ہیں، اور اگر وہ ٹیچر ہیں، استاذ ہیں، تو وہ اپنے شاگردوں پر بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ کون؟ جن کا دل سخت ہوتا ہے۔ اور دل سخت کب ہوتا ہے؟ گناہوں کے کرنے کے نتیجے میں، نافرمانیوں کے کرنے کے نتیجے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کا اثر کتنا زیادہ خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان المؤمن اذا اذنب ذنبا
كانت نكتة سوداء في قلبه. او لوگو، جب مومن سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے، جب مومن سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، تو اس کے دل پر ایک کالا دھبا ڈال دیا جاتا ہے، ایک کالا نقطہ اس کے دل پر رکھ دیا جاتا ہے. وَإِن تَابَ وَنَزَعَ وَاسْتَغْفَرَ، اگر وہ مومن توبہ کر لیتا ہے، غلطی کر لینے کے بعد، گناہ کر لینے کے بعد توبہ کر لیتا ہے، رجوع کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے رو لیتا ہے، گڑ گڑا لیتا ہے، تو اس کا وہ دھبا اس کے دل سے مٹا دیا جاتا ہے، اس کا وہ کالا نشان اس کے دل سے ہٹا دیا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے اس کے بعد آگے بیان فرمایا وَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى يَعْلُوَ قَلْبُهُ. او لوگو، اگر ایک مومن گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی ہے، راتوں دن گناہ کرتا رہتا ہے، دن کے اجالے میں بھی گناہ کرتا ہے، رات کی تاریکی میں بھی گناہ کرتا ہے، جلوت میں بھی گناہ کرتا ہے، خلوت میں بھی گناہ کرتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کے دل پر کالے نشانات بڑھا دیے جاتے ہیں، اس کے دل پر کالے نشانات بڑھا دیے جاتے ہیں، اور ایک وقت وہ آتا ہے کہ پورا دل کالا ہو جاتا ہے. یہ گناہوں کے کرنے کا نتیجہ ہے. اب اگر دل ہی کالے پڑ جائیں، دل ہی سیاہ پڑ جائیں، دل ہی سخت پڑ جائیں، تو کتاب و سنت کی کوئی بھی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی. آپ روزانہ جلسے کرائیں، روزانہ ممبر سے خطیب چلاتا رہے، درس دیتا رہے، لیکن کوئی بھی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی. کیوں؟ اس کا دل گناہوں کے کرنے کے نتیجے میں کالا پڑ گیا ہے. یہ بہت بڑی سزا ہے، بہت بڑا خطرناک جرم ہے گناہوں کے کرنے کا. اس لیے میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے. اسی طریقے سے نافرمانی کرنے کا ایک دوسرا اور خطرناک سزا اور عذاب یہ ہے کہ انسان کے دل سے اللہ کا خوف نکل جاتا ہے، ڈرتا نہیں ہے کسی سے، جو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے کر گزرتا ہے. اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے، وہ اللہ سے نہیں ڈرتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ گناہ کرتا ہے، اور گناہوں کے کرنے کے نتیجے میں اس کے دل سے اللہ کا خوف نکل گیا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ان المؤمن یرا ذنوبہ کأنہ قاعد تحت جبل یخاف ان یقع علیہ. او لوگو، جب ایک مومن سے کوئی غلط کام ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، کوئی گناہ ہو جاتا ہے، تو وہ رات میں جا کر کے اپنے لحاظ پہ اپنے گناہوں کی فہرست پر نظر ڈالتا ہے، تاریکی میں جا کر کے اپنے دن کا سروے کرتا ہے، میں نے آج کی تاریخ میں کون سا گناہ کیا ہے، کون سی نیکی کی ہے، میں نے آج اللہ کو راضی کرنے والا کون سا فعل انجام دیا ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا کون سا کام کیا ہے. وہ رات کی تاریکی میں جا کر اپنے گناہوں کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے اعمال کا محاسبہ کرتا ہے، اپنے گناہوں کی فہرست پر نظر ڈالتا ہے. اس کی کیفیت اتنی زیادہ خطرناک ہوتی ہے، اس کے دل میں اتنا زیادہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے. اب اگر وہ کوئی گناہ کرے گا، اب اگر کوئی وہ غلطی کرے گا، کوئی جرم کرے گا، تو وہ پہاڑ اس کے اوپر آ کر کے گر پڑے گا. یہ مومن کی کیفیت ہوتی ہے، گناہ کرنے کے بعد اتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے، گویا کہ وہ ایک پہاڑ کے نیچے کھڑا ہوا ہے. اب اگر اس سے کوئی غلطی، کوئی گناہ کا کام ہوا تو پہاڑ اس کے اوپر آ کر کے گر پڑے گا. اتنا زیادہ ایک مومن ڈرتا ہے گناہوں کے کرنے کے سلسلے میں. اور فاسق و فاجر جس کا کام ہی گناہ کرنا ہے، جو راتوں دن گناہ کرتا رہتا ہے، اسے اپنی زندگی کا مقصد پتہ نہیں ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا چاہیے، شریعت اس سے کیا مطالبہ کرتی ہے، اس کا معاملہ یہ ہوتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا
وَإِنَّ الْفَاجِرَ يَرَى ذُنُوبَهُ كَذُبَابِ مَرَّ عَلَىٰ أَنفِهِ۔ او لوگو، ایک گناہگار کا معاملہ یہ، جب وہ غلط کام کرتا ہے، سیئات کا ارتکاب کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، رسول اللہ کی سنتوں کی مخالفت کرتا ہے، اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے گویا کہ اس کی ناک پر آ کر کے مکھی بیٹھی تھی، اس نے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ مکھی اڑ گئی۔ کتنی کم ویلو ہے اس کے نزدیک گناہ کی۔ مکھی آئی، جسم پر بیٹھی اور چلی گئی۔ یہ ہے ایک فاسق و فاجر کا معاملہ۔ ہم اگر گناہ کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا خوف نکل جائے گا، ہمارے دلوں سے اللہ کی خشیت نکل جائے گی۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ اللہ کا ڈر ہمارے دل سے نکل چکا ہے، جس کا نتیجہ ہے آج مسجدیں خالی ہیں، آج صرف جنازوں کی نمازوں میں بھیڑ کیوں ہے، آج صرف جمعے کی نماز میں مسجدیں تنگ کیوں پڑتی ہیں؟ کیونکہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے۔ 5 وقتہ نمازوں کی اہمیت ہم نے بھلا دی ہے، ہم اللہ سے نہیں ڈرتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے دلوں سے اللہ کا ڈر نکل گیا ہے۔ اگر گناہ کریں گے، نافرمانیاں کریں گے، اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، تو دلوں سے اللہ کا ڈر نکل جائے گا۔ تیسری چیز، اگر انسان گناہ کرتا ہے، غلط کام کرتا ہے، تو سیدھا اس کے چہرے پر اثر ہوتا ہے۔ انسان خوبصورت ہے، اچھے رنگ والا ہے، لیکن گناہوں کے کرنے کے نتیجے میں اس کے چہرے پر کالے کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، دل تاریک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا، ان للحسنۃ ضیاء فی الوجہ۔ او لوگو، اگر کوئی نیکی کا کام کرتا ہے، اچھا کام کرتا ہے، اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو اس کے اثرات اس کے چہرے پر دکھائی دیتے ہیں، اس کا چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ وَنُورًا فِي الْقَلْبِ، اس کے چہرے پر، اس کے دل پر بھی نور چھا جاتا ہے، اس کا دل بھی منور ہو جاتا ہے۔ وَسَعَةً فِي الرِّزْقِ، اس کے رزق میں بھی کشادگی پیدا کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں بھی بڑھوتری پیدا کر دی جاتی ہے۔ وَمَحَبَّةً فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، وہ لوگوں کی نظروں میں محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کی نظروں میں اس کا مرتبہ بڑھ جاتا ہے، اس کی عزت ہونے لگتی ہے، اس کا پرچار ہونے لگتا ہے، لوگ اس کے پاس اپنے معاملات لے کر کے آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس بیان فرماتے ہیں، وَإِنَّ لِلسَّيِّئَةِ سَوَادًا فِي الْوَجْهِ۔ او لوگو، اگر ایک طرف کوئی غلطی کرتا ہے، گناہ کا کام کرتا ہے، سیئات کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس کے چہرے پر سیاہی چھا جاتی ہے، اس کے چہرے پر تاریکی چھا جاتی ہے۔ وَظُلْمَةً فِي الْقَلْبِ، اس کا دل بھی تاریک ہو جاتا ہے۔ وَنَقْصًا فِي الرِّزْقِ، اس کی رزق میں بھی کمی کر دی جاتی ہے، اس کی روزی روٹی بھی تنگ کر دی جاتی ہے۔ وَبُغْضًا فِي قُلُوبِ الْخَلْقِ، مخلوق کی نظر میں، اللہ کے بندوں کی نظر میں اس کا مقام و مرتبہ گھٹ جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیں، سماج کے اندر کسی نے گناہ کیا اور پتہ چل گیا، کتنی زیادہ اس کی بدنامی ہوتی ہے۔ اللہ کے جو بندے ہیں، جو انسان ہیں، ان کی نظر میں اس بندے کا مقام و مرتبہ انتہائی گھٹیا اور انتہائی کم ہو جاتا ہے جو گناہ کرتا ہے۔ یہ گناہ کرنے کے بہت خطرناک نتیجے ہیں میرے پیارے بھائیوں۔ چہرے پر سیاہی چھا جائے گی، آپ کی روزی میں تنگی پیدا کر دی جائے گی، آپ کے دل پر تاریکی چھا جائے گی، معاشرے میں، سوسائٹی میں، لوگوں کی نظروں میں آپ کا مقام و مرتبہ کم ہو جائے گا، اگر آپ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے نافرمانی کرنے کے بہت سارے نقصانات ہیں، جن میں سے ایک اور خطرناک نقصان یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کو پریشان حال کر دیتا ہے، اس کی روزی روٹی تنگ کر دیتا ہے، روزگار اسے نہیں ملتا ہے۔ آج آپ دیکھیں، سماج کے اندر کوئی کام نہیں ہے،
ہمارے نوجوان، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے خالی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں، موبائل فون میں اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کوئی کام نہیں ہے۔ اللہ نے روزگار نہیں پیدا کیا ہے، اللہ رب العالمین نے روزی روٹی کمانے کے جتنے بھی ذرائع ہیں سب کو بند کر دیا ہے۔ کیوں؟ ہمارے گناہ ہی اتنے زیادہ ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں معیشت سے، ہمیں روزی روٹی سے محروم کر رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا قَالَ كَذَلِكَ أَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى۔ او لوگوں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا، اپنی منمانی کرے گا، مغرب کی اندھی تقلید کو اپنا اسوہ اور نمونہ بنا لے گا، جو معاشرے کے اندر بے حیائی کو قائم کرے گا، معاشرے سے بے پردگی کو ختم کرنے کا ارادہ کرے گا، اللہ رب العالمین کا وعدہ ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اللہ اس کی روزی روٹی کو تنگ کر دے گا، اس کو پریشان حال کر دے گا، اس کی روزی روٹی کے ذرائع کو بند کر دے گا۔ قیامت میں کیا سزا ہوگی، آخرت میں کیا سزا ہوگی، اللہ رب العالمین نے وہ بھی بیان فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ او لوگوں جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، جو میرے نبی کی سنتوں کی مخالفت کرے گا، میرے بتلائے ہوئے طریقے کو چھوڑ کر کے زندگی گزارے گا، کل قیامت کے دن جب سارے کے سارے لوگ آئیں گے، انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، صلحاء بھی ہوں گے، علماء کرام بھی ہوں گے، ہم بھی ہوں گے اور آپ بھی ہوں گے، ایسی حالت میں رب العالمین فرمائے گا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ او لوگوں نافرمانی کرنے والوں کو آج ہم اندھا کر کے اٹھائیں گے، ان کی بینائی کو آج سلب کر لیں گے، انہیں آج کوئی چیز دکھائی نہیں دے گی۔ کتنا خطرناک نقصان ہے گناہ کرنے کا۔ اللہ آخرت میں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ دنیا میں ہم بہت اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو دیکھتے ہیں، ان آنکھوں سے ان اللہ رب العالمین کی عظیم نعمت کا غلط استعمال بھی کرتے ہیں۔ موبائل فون میں ہم اور آپ کیا کیا دیکھتے ہیں، اپنی گناہوں سے اپنی نگاہوں سے کتنے زیادہ گناہ کرتے ہیں، ساری کی ساری چیزیں ہم اپنی نگاہوں سے کرتے ہیں، لیکن کل قیامت کے دن اللہ ہمیں اندھا کر کے اٹھائے گا۔ کیوں؟ ہم دنیا کے اندر گناہ کرتے تھے، نافرمانیاں کرتے تھے، سیئات کا ارتکاب کرتے تھے، اس لیے اللہ ہمیں کل قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ ایک اور چیز، اگر کوئی گناہ کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، اس کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بہت جلدی کوئی چیز بھولنے لگتا ہے، کوئی چیز یاد نہیں رہتی۔ گناہوں کے کرنے کے نتیجے میں انسان کا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کو سب جانتے ہیں، ائمہ اربعہ میں سے۔ انہوں نے اپنے استاذ امام وکیع رحمہ اللہ سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی ہے، اے میرے استاذ محترم، چیزوں کو یاد کرتا ہوں، بہت جلدی بھول جاتا ہوں، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے کس چیز کی طرف رہنمائی کی ان کے استاذ نے۔ شکوت الی وکیع سوء حفظی فارشدنی الی ترک المعاصی۔ حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاذ امام وکیع رحمہ اللہ سے اپنے سوء حفظ کی شکایت کی، اے میرے استاذ، میں کوئی چیز یاد کرتا ہوں، یاد تو ہو جاتی ہے لیکن بہت جلدی بھول جاتا ہوں۔ اے میرے استاذ محترم، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟
کون سا ایسا گناہ ہو سکتا ہے جس چیز کی وجہ سے میرا حافظہ کمزور ہو گیا ہے؟ حضرت امام فقیر رحمہ اللہ نے اپنے شاگرد محترم کی رہنمائی کی، فارشدنی الی ترک المعاصی، اے میرے شاگرد محترم تم گناہ کرنا چھوڑ دو، تم غلطیاں کرنا چھوڑ دو، اللہ کی نافرمانی کرنا چھوڑ دو، تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ فإن العلم نور من الہی، یہ علم اللہ کا نور ہے۔ فإن العلم لا یؤتی لعاصی، اور یہ اللہ کا علم جو ہے، جو اللہ کا نور ہے، وہ نافرمان بندوں کو نہیں دیا جاتا ہے۔ وَنُورُ اللَّهِ لَا يُؤْتَى لِعَاصِي، اللہ کا جو نور ہے، اللہ کا جو علم ہے، دین کا جو علم ہے، شریعت کا جو علم ہے، اللہ نافرمان بندے کو نہیں دیتا ہے، خطا کار کو نہیں دیتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے حافظے کو مضبوط کرنا چاہتے ہو تو گناہوں کو چھوڑ دو، نافرمانیوں کو چھوڑ دو، غلط کام کرنا چھوڑ دو، سیئات کا ارتکاب کرنا چھوڑ دو، تمہارا حافظہ مضبوط ہو جائے گا۔ گناہوں کے کرنے کے نتیجے میں انسان کا حافظہ کمزور ہو جاتا ہے، بہت جلدی چیزیں بھولنے لگتا ہے، کاروبار کرتا ہے، حساب و کتاب بھول گیا، کس کو کیا چیز دی ہے، کس کو کیا چیز دینا ہے، بھول گیا۔ کیوں؟ گناہ ہم اور آپ کرتے ہیں، رات و دن اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے ہمارا حافظہ بہت زیادہ کمزور ہو جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، گناہوں کے کرنے کا ایک خطرناک نتیجہ یہ بھی ہے کہ اللہ رب العالمین کل قیامت کے دن ہماری ساری کی ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا۔ دنیا میں ہم نے حج بھی کیا، حاجی بھی ہیں، نمازی بھی ہیں، متولی بھی ہیں، مؤذن بھی ہیں، امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، فلاں معزز شخصیت ہے، دنیا میں بڑے پرچار ہیں، بڑی شہرت ہے، اتنے زیادہ القاب ہیں، اگر لکھنے لگ جاؤ تو قلم کی سیاہی ختم ہو جائے۔ دنیا کے اندر بہت چرچا ہے، بہت شہرت ہے، لیکن کل قیامت کے دن اللہ ایسے لوگوں کی اگر نیکیوں کو برباد کر دے، کتنے افسوس کی بات۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ کوئی نیکی کر کے ہی نہیں گیا ہے، وہ تو پچھتائے گا ہی، اور اگر کوئی نیکی کر کے گیا، حج بھی کیا، نمازیں پڑھی، سردی کی سرد راتوں میں، گرمی میں، برسات کے موسم میں عبادات کی، اپنی گاڑی کمائی میں سے صدقات و خیرات بھی کیا، پروگرام کرائے، کانفرنسیں کرائیں، مدرسے چلائے، حفظ کے مدرسے چلائے، عربی کے مدرسے چلائے، سارے کے سارے کاموں میں اپنا پیسہ خرچ کیا، لیکن پتہ چلا کہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہی نہیں ہوا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ صرف ایک معمولی سا گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین ہماری ساری نیکیوں کو ہباء منصورہ کرنے پر قادر ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لَأَعْلَمَنَّ قَوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالٍ تِهَامَةِ بِيضَاء۔ او لوگوں، میں اپنی امت میں سے کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو کل قیامت کے دن بہت ساری نیکیاں لے کر کے آئیں گے، ان کے نام اعمال میں صدقات و خیرات بھی ہوگا، ان کے نام اعمال میں نیکیاں بھی ہوں گی، ان کے نام اعمال میں نمازیں بھی ہوں گی، ان کے نام اعمال میں حج بھی ہوگا، انہوں نے غریبوں کی مدد بھی کی ہوگی، انہوں نے فقراء کی مدد بھی کی ہوگی، انہوں نے اللہ کے راستے میں بہت زیادہ مال و جائیداد خرچ بھی کیا ہوگا، لیکن کیا معاملہ ہے؟ فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَّنثُورًا، اللہ ایسے لوگوں کی ساری نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دے گا، ساری کی ساری نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دے گا، برباد کر دے گا، ہواؤں کے حوالے کر دے گا۔ ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بے چین ہوئے، اللہ کے نبی معاملہ کیا ہے؟ ایسے لوگوں کا تذکرہ ہمارے سامنے کریے، بیان کیجیے کہ کون ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو ہباء منصورہ کر دیا جائے گا۔ یہ صحابہ کے دلوں میں تڑپ تھی، آج ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے، قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہن و دماغ میں
کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. کیوں؟ علم ہی نہیں ہے، دلچسپی ہی نہیں ہے، شریعت کی معلومات ہی نہیں ہے، کبھی علم حاصل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی ہے، قرآن ہی پڑھنا نہیں آتا ہے، قرآن ہی سمجھنا نہیں آتا ہے. یہی وجہ ہے ہمارے ذہنوں میں آج کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا ہے. حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے نبی، کون ایسے لوگ ہیں جن کی نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اے ثوبان، وہ تمہاری ہی صفوں میں سے ہوں گے، وہ تمہاری ہی نسل سے ہوں گے، ان کا ایک معاملہ الگ ہوگا، وہ تمہارے ہی ساتھ راتوں کو سوتے ہوں گے، جس طریقے سے راتوں کو تم سویا کرتے ہو اسی طریقے سے وہ بھی سویا کرتے ہوں گے. ایک معاملہ الگ ہوگا، ایک گناہ ان کا الگ ہوگا، جس کے نتیجے میں ساری نیکیاں اللہ برباد کر دے گا. کیا؟ وَلَكِنَّ أَقْوَامٌ إِذَا خَلَوْا بِمَحَارِمِ اللَّهِ انْتَهَكُوهَا. وہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں جاتے ہوں گے، خلوت میں جاتے ہوں گے، تو اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچ نہیں پاتے ہوں گے. لوگوں کے سامنے تو ہم بڑے نیک ہیں، بڑی شرافت ہمارے چہرے سے ٹپکتی ہے، محفل میں ہم کوئی غلط کام کرنا نہیں چاہتے ہیں. کیوں؟ معاشرے میں کہیں بدنامی نہ ہو جائے، معاشرے میں کہیں بدنامی کا پرچار نہ ہو جائے، ہم ذلیل نہ ہو جائیں، ہمیں رسوائی کا سامنا کرنا نہ پڑ جائے. لوگوں کے سامنے گناہ نہیں کرتے ہیں، تنہائی میں جاتے ہیں، کمرہ بند ہوتا ہے، لائٹ بند ہوتی ہے، موبائل ہاتھوں میں ہوتا ہے، اور ہم کیا کیا ان انگلیوں سے سرچ کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، ہم تنہائیوں میں اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ پاتے ہیں. کوئی خوبصورت لڑکی ہے، نوجوان لڑکی ہے، سارے وسائل زنا کرنے کے موجود ہیں، اس کے باوجود بھی ہم اللہ کی حرام کردہ چیز سے بچ نہ پائیں، زنا سے بچ نہ پائیں، غلط کام سے بچ نہ پائیں، تو اللہ ہماری ساری نیکیوں کو برباد کر دے گا، صرف اس نتیجے میں کہ ہم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے تنہائی میں نہیں بچتے ہوں گے. میرے پیارے بھائیوں، آج ہماری تنہائیاں پاک نہیں ہیں. آج ہم محفل میں ہمارا چہرہ اور ہے، تنہائی میں ہمارا چہرہ اور ہے. محفل میں تو ہم بڑے شریف ہیں، حاجی ہیں، نمازی ہیں، ہماری نمازوں کا پرچار ہے، ہماری نمازوں کی شہرت ہے، لیکن تنہائی میں جا کر کے ایمان ڈگمگا جاتا ہے، تنہائی میں جا کر کے ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے نہیں بچ پاتے ہیں. یاد رکھیے گا، اگر اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے آپ تنہائی میں نہیں بچ پائے تو کل قیامت کے دن آپ کی اور ہماری ساری نیکیوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا. یہ گناہوں کے کرنے کا بہت بڑا نتیجہ ہے کہ اللہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیوں کو برباد کر دے گا. لہذا قبل اس کے کہ ہمیں آخرت کے دن کف افسوس ملنا پڑے، قبل اس کے کہ آخرت کے دن ہمیں اپنے دانتوں تلے انگلی دبا کر کے افسوس کرنا پڑے، یا لیتنی کنت ترابا، یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کہ الفاظ اپنی زبان سے ادا کرنا پڑے، اس سے پہلے ہی اپنا محاسبہ کر لیجئے. دیکھیے سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر گناہ کہاں سے پیدا ہو رہا ہے، یہ نافرمانی کہاں سے رونما ہو رہی ہے. ہمارے بچے راتوں دن کیا کر رہے ہیں، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کی بیٹھک کیسی ہے، یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ورنہ آخرت کے دن ہماری نیکیوں کو برباد کر دیا جائے گا. بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کو ہم اور آپ جانتے ہیں، بہت اچھے سے جانتے ہیں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن بچ نہیں پاتے ہیں. ایسے گناہ ہیں، بڑے بڑے صوفی، بڑے بڑے فصحاء علماء اس میں ملوث ہیں، بچ نہیں پاتے. کیا؟ غیبت. ظاہر سی بات ہے، غیبت ایک بڑا گناہ ہے. گناہ ہے کہ نہیں؟ گناہ ہے. اللہ رب العالمین اس گناہ سے بہت زیادہ ناراض ہوتا ہے اگر کوئی اپنے بھائی کی غیبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے پہلے تو مومنوں کو خطاب کرتے ہوئے قرآن مجید کے اندر حکم دیا کہ تم غیبت مت کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا
ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم من یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ۔ اے مومنو تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو، ایک دوسرے کی چغل خوری نہ کیا کرو، پیٹھ پیچھے اپنے مسلمان بھائی کی برائی مت کیا کرو۔ اللہ نے مومنوں کو یہ حکم دیا۔ اب اگر کوئی غیبت کرتا ہے، کوئی یہ جرم کرتا ہے، کوئی یہ گناہ کرتا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتا ہے، اللہ کے حکم کو پامال کرتا ہے۔ آخرت میں اس کی بڑی خطرناک سزا ہے۔ بہت مختصر طور پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آخرت میں غیبت کرنے کی اتنی خطرناک سزا ہے، اگر ہم اور آپ آنکھ بند کر کے ذرا سوچ لیں تو کوئی غیبت نہیں کرے گا۔ بچ جائیں گے اگر ہم اور آپ اپنے دلوں میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیں اور اس عذاب کو اپنے ذہن و دماغ میں بٹھا لیں جو کل قیامت کے دن غیبت کرنے والوں کو دیا جائے گا، ہم اس گناہ سے بچ جائیں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جنت و جہنم کا دیدار کرایا گیا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے لوگوں کا بھی دیدار کرایا گیا جن کے ناخون تانبے کے تھے، ان ناخونوں سے وہ اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، اپنے سینے کو نوچ رہے ہیں، اپنے چہرے کو نوچ رہے ہیں، ان کے چہرے سے، ان کے سینے سے خون ٹپک رہا ہے۔ اللہ کے نبی سے رہا نہیں گیا۔ اللہ کے نبی نے سوال کیا، من ہؤلاء الناس یا جبریل، اے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی دنیا میں کیا غلطی تھی؟ کیا غلط کام کر کے آئے ہیں؟ کیا جرم تھا ان کا؟ اللہ رب العالمین ان کو اتنی زیادہ خطرناک سزا دے رہا ہے۔ جبریل کون لوگ ہیں؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا، اے اللہ کے نبی یہ دنیا میں اپنے مسلمان بھائی کی برائی کرتے تھے، پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتے تھے، اس کی ٹانگ کھینچنے میں لگے رہتے تھے، کس طریقے سے اس کی برائی کر کے اس کو پیچھے کیا جائے، کس طریقے سے اس کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ مارکیٹوں میں کھڑے ہو کر کے، چوراہوں پر کھڑے ہو کر کے اس کی برائی بیان کیا کرتے تھے۔ اے اللہ ان کا یہی گناہ ہے، اے نبی ان کا یہی گناہ ہے جس کے نتیجے میں اللہ رب العالمین ان کو یہ سزا دے رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت خطرناک گناہ ہے جس کی سزا آخرت میں یہ ہونے والی ہے کہ ناخون تانبے کے اللہ بنا دے گا۔ ان ناخونوں سے چہرے کو ہم نوچیں گے، سینے کو نوچیں گے، خون ٹپک رہا ہوگا، کیا کیفیت ہوگی۔ اب اگر یہ عذاب برداشت کرنے کی طاقت ہے تو یہ گناہ کریے گا، ورنہ اللہ کے واسطے اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیے۔ میری پیاری ماؤں اور بہنوں، یہ غیبت، یہ چغل خوری، یہ جرم ہماری ماں اور بہنوں کے درمیان میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ جہاں چار عورتیں جمع ہوئیں، جہاں دو چار عورتیں جمع ہوئیں، ایک دوسرے کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتی ہیں، یاد رکھیے کل قیامت کے دن اس کی بہت زیادہ خطرناک سزا ملنے والی ہے۔ قبل اس کے کہ ہمیں وہ سزا، اس سزا سے دو چار کیا جائے، ہم اپنے آپ کو سنبھال لیں۔ اسی طریقے سے گالی دینا، ایک دوسرے کا مذاق اڑانا، ایک دوسرے کا مال ہڑپ کر لینا۔ سگے بھائی ہیں، بھائی کی موت ہو گئی یا بھائی معذور ہے، بھائی کی کوئی اولاد نہیں، زمین پر ناجائز قبضہ کر لیا، کسی کا ناجائز خون بہا دیا، یہ ایسے گناہ ہیں جن کی سزا کل قیامت کے دن بہت زیادہ خطرناک ہونے والی ہے۔ اور سزا یہ ہوگی اگر کوئی یہ کام کرتا ہے، کسی کا خون بہاتا ہے، کسی کی برائی کرتا ہے، کسی کے مال کو ہڑپ لیتا ہے، کسی کی برائی بیان کرتا ہے، کسی کا تمسخر کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے دوسرے شخص کو دے دے گا جس کی برائی بیان کی جاتی ہے۔
اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا، اے صحابہ اتدرون مل مفلس، کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کسے کہتے ہیں؟ اے صحابہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ مفلس کون شخص ہے؟ صحابہ کرام نے کہا، المفلس فینا من لا درہم ولا متاع، اے اللہ کے نبی ہمارے درمیان مفلس تو وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم و دینار نہ ہو، کوئی کھانے پینے کا ساز و سامان نہ ہو۔ ظاہر سی بات ہے مفلس ہم اور آپ کسے سمجھتے ہیں؟ جس کے پاس کھانے پینے کا، زندگی کے گزران کا کوئی سامان موجود نہ ہو، اچھے سے کھاتا نہ ہو، اچھے سے پیتا نہ ہو، اپنی ضروریات کو اچھے سے پورا نہ کر پاتا ہو، ہم اور آپ اسی کو مفلس سمجھتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے مفلس کسے کہا معلوم؟ ان المفلس یاتی یوم القیامت وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَشَتَمَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا۔ او لوگو میری امت کا مفلس تو وہ شخص ہے جو کل قیامت کے دن میرے پاس آئے گا اس حال میں کہ اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، اس نے کسی کو برا بھلا کہا ہوگا، اس نے کسی کا خون کیا ہوگا، اس نے کسی کی زمین کو ہڑپ لیا ہوگا۔ اتنے بڑے بڑے گناہ ہیں یہ جن کو ہم اور آپ کرتے ہیں، ہمیں کوئی اندازہ بھی نہیں ہوتا، تصور بھی نہیں ہوتا، راتوں دن یہ گناہ کرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو یہ گناہ کر کے آئے گا کل قیامت کے دن اس کے نام اعمال سے اس کی نیکیوں کو اٹھا کر کے اس شخص کے نام اعمال میں درج کر دی جائیں گی جس کی ہم برائی بیان کرتے ہیں، جس کا خون کرتے ہیں، جس کے مال کو ہڑپ کرتے ہیں۔ اب اگر حساب ہونے سے پہلے اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں، اس کی نیکیاں ختم ہو گئیں تو اس شخص کی برائیاں، اس شخص کے غلط کام، اس کے گناہ اس شخص پر لاد دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں اٹھا کر کے پھینک دیا جائے گا۔ کتنا خطرناک انجام ہے گناہ کرنے والوں کا۔ ہم اور آپ سوچتے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے، جتنی مرضی چاہے عیشے گزار لو اس دنیا کے اندر، جتنی چاہے کامیابی حاصل کر لو، یاد رکھیے گا یہ دنیاوی زندگی عارضی زندگی ہے، سب کو یہاں سے چلے جانا ہے، سب کو ایک دن یہاں دنیا کو چھوڑ دینا ہے۔ ہمارے بارے میں، آپ کے بارے میں، آپ کے علماء کے بارے میں، آپ کے ائمہ کے بارے میں مسجد کے مینارے سے آواز لگائی جائے گی، آج فلاں مولوی صاحب چلے گئے، آج فلاں حاجی صاحب چلے گئے، آج فلاں مؤذن صاحب چلے گئے۔ کسی کا وقت پہلے آنا ہے، کسی کا وقت بعد میں آئے گا، لیکن جانا سب کو ہے۔ خدا را اپنے اعمال کا محاسبہ کیجئے، اپنے دلوں میں، اپنے گریبانوں میں سر جھکا کر کے دیکھیے ہم نے اپنی زندگی میں کیا کیا ہے، اللہ نے ہمیں کیوں بھیجا تھا، کر کیا رہے ہیں، اللہ کی منشا کیا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، شریعت کی کیا منشا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج آپ دیکھیں معاشرے کے اندر بے حیائی عام ہے، بے حیائی عروج پر ہے۔ ہماری مائیں اور بہنیں پردے کو بالائے طاق رکھ کر کے مارکیٹوں کی زینت بنی ہوئی ہیں۔ ہمارے دلوں پر، ہمارے ذہن و دماغ میں ذرا بھی جو نہیں رینگتی ہے، کیوں؟ ہمارے دلوں سے حیا نکل گئی۔ حیا کیوں نکلتی ہے؟ گناہوں کے کرنے کے نتیجے میں۔ شرم دلوں سے کیوں نکلتی ہے؟ نافرمانی کرنے کے نتیجے میں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ان مما ادرک الناس من کلام النبوۃ الاولی اذا لم تستحی فاصنع ما شئت۔ او لوگوں، پہلے کے نبیوں کے کلاموں میں سے جو چیز آج کے لوگوں کو ملی ہے وہ یہ ہے کہ جب کسی کے دل سے حیا نکل جائے، جب کسی کے دل سے شرم نکل جائے، جب کسی کے دل سے شرم و حیا کا جنازہ ہی نکل جائے تو اس کے دل میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے۔ آج آپ دیکھیں سماج کے اندر، سوسائٹی کے اندر بہت سارے لوگ ہیں شراب پینا گناہ تصور ہی نہیں کرتے، سب کے سامنے یوں ہی بیڑی اور سگریٹ کے دھوئیں اڑاتے ہوئے پھرتے ہیں، ایسا لگتا ہے بڑی تعریف کا کام کر رہے ہیں، ایسا لگتا ہے یہ بہت زیادہ نیک کام ہے جو معاشرے میں اعلانیہ طور پر کر کر کے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، آؤ یہ گناہ کرو، آؤ یہ نیکی کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، اعلانیہ طور پر گناہ کرنے کی اور زیادہ خطرناک سزا ہے۔ ہمارے دلوں سے اگر حیا نکل گئی، شرم نکل گئی تو وہ دن دور نہیں ہے کہ ہمارے دلوں سے ایمان
ایمان بھی نکل جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحیاء والایمان قرنا جمیعا، او لوگو حیا اور ایمان ایک ساتھ جوڑ دیے گئے ہیں، ایک دوسرے سے اٹیچ کر دیے گئے، ملا دیے گئے۔ فَإِذَا رُفِعَ أَحَدُهُمَا رُفِعَ الْآخَرُ، جب ان دونوں میں سے کوئی ایک چیز نکل جاتی ہے تو دوسری چیز آٹومیٹک نکل جاتی۔ اگر حیا نکل گئی تو ایمان نکل جائے گا، اگر ایمان نکل گیا تو حیا نکل جائے گی۔ گویا کہ جس دل کے اندر حیا نہیں ہے تو وہ سمجھ لیں، سوچ لیں کہ ان کے دلوں سے ایمان نکلتا جا رہا ہے۔ جس سماج میں، جس سوسائٹی میں، جس گھر میں حیا نہیں ہے تو وہ سوچ لیں، سمجھ لیں کہ ان کے گھروں میں ایمان نہیں ہے، ان کے معاشرے میں ایمان کا ماحول نہیں ہے۔ خدا را اپنے سوسائٹی کو، اپنے گھروں کو دینی ماحول سے معطر کیجئے، اپنے گھروں میں دینی ماحول پیدا کیجئے، اپنے بچوں کو دینی تعلیم دیجئے۔ کہیں ایسا نہ ہو یہ مدارس، یہ مساجد اور مکاتب بند ہو جائیں، ان میں کوئی اعلاء کلمت اللہ کو بلند کرنے والا نہ ہو، کوئی قال اللہ قال رسول کو بلند کرنے والا نہ ہو۔ ان مسجدوں کی چٹائیوں پر، ان مسجدوں کے مصلوں پر کوئی اللہ کا نعرہ بلند کرنے والا نہ ہو۔ اس لیے ہوش کے ناخن لیجئے اور ہماری زندگی جو گناہوں میں لت پت ہے، ہم نافرمانی کی جو زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں سوچنے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے گا ایک مسئلہ، انسان ہونے کی حیثیت سے گناہ تو ہو سکتا ہے، لیکن میرے پیارے بھائیوں گناہ ہو جانے کے بعد توبہ کر لینے والے اللہ کے محبوب بندے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا میری امت کے تمام لوگ خطا کار ہیں، اب اگر خطا کرنے کے بعد، غلطی کر لینے کے بعد کوئی توبہ کر لیتا ہے تو وہ اللہ کی نگاہ میں محبوب بن جاتا ہے، اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر انسان ہونے کی حیثیت سے گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، نافرمانی ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے توبہ کر لیجئے، استغفار کر لیجئے، کیونکہ اگر ہم نے استغفار نہیں کیا، توبہ نہیں کی تو ہمارے دل کالے پڑ جائیں گے، ہمارے دل سخت ہو جائیں گے، کتاب و سنت کی کوئی بھی بات ہمارے دلوں پر اثر نہیں کرے گی، ہم ایمان سے محروم ہو جائیں گے، ہم شرعی علوم سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے معاشرے سے گناہوں کا خاتمہ فرما، اے اللہ ہمارے معاشرے سے بے حیائی کا خاتمہ فرما، اے اللہ ہمیں کامل ایمان والا مومن بنا دے، اے اللہ رب العالمین ہمیں نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ جس مقصد کے تحت یہ جلسہ، یہ پروگرام رچایا اور بسایا گیا ہے، اے اللہ اس مدرسے کے کارکنان کو، ذمہ داران کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرما۔ اے اللہ اس مدرسے کو آباد کر دے، قائم و دائم رکھ۔ اے اللہ اس مدرسے میں کام کرنے والے، پڑھانے والے، پڑھنے والے سب کی تو جائز تمناؤں کو پورا کر دے۔ اے اللہ ہمارے یہاں پر بیٹھنے کو قبول فرما۔ رب العالمین آخرت میں ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا۔ اے اللہ ہمارے حق میں باعث نجات بنا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی هذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم۔